پر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید المرسلین خاتم النبیین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. اہل لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. قرآن جب بڑھتا ہے فطر الثنا علی، قرآن جب بڑھتا ہے فطر الثنا علی، پرندے اپنے پروں کو کتر کے دیکھتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. یہ مجلس احصال ثواب کی مجلس ہے اور ایسی گفتگو کرنی ہے کہ ہمارے مرحوم کو بھی ثواب ہو اور ہمارے قلوب ہم معرفت کے ذریعے منور ہو سکے. قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت کسی بھی کتاب کو نہ دی. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی تو قرآن مجید جیسی، اور اگر نبی دیا تو سید الانبیاء جیسا. قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی اللہ نے اپنی عبادت میں شمار کیا ہے. صلوات محمد. ایک شخص آیا، کہا فرزند رسول میں قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہوں. فرزند رسول نے فرمایا الحمدللہ کہ تیرا سینہ علم خدا سے منور ہے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ تو قرآن کو دیکھ کر تلاوت کر. اس شخص نے کہا مولا میں قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہوں. مولا نے فرمایا عبد خدا میں سمجھ گیا، جب تو قرآن کو کی دیکھ کر تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک وقت میں 3 ثواب عطا کرے گا. اور تو قرآن پاک کو اتنی بلند آواز میں پڑھ کہ تیری آواز تیرے کانوں تک جائے. اس شخص نے کہا مولا اس سے ہوگا کیا؟ مولا نے فرمایا ایک تو جب تو پڑھے گا اللہ تجھے پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے، اور دوسرا جب تو قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے دیکھنے کا ثواب عطا کریں گے، اور تیسرا جب تو قرآن پاک کو سنے گا اللہ تعالیٰ تجھے سننے کا ثواب دیں گے. یا یوں کہوں کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ پہلا تو جب تو اسے دیکھے گا اللہ تیری آنکھوں کی خطائیں معاف کر دے گا، اور دوسرا جب تو اسے سنے گا اللہ تیرے کانوں کے گناہ معاف کر دے گا، اور تیسرا جب تو اسے پڑھے گا اللہ تیری زبان کے گناہ معاف کر دے گا. قرآن مجید کی سورہ ملک کی آیت ہے تبارک الذی بیاد الملک. بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس کی قبضہ قدرت پوری کائنات کا نظام ہے. وہ حولا اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ مطلب بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت
اگر تجھے میری قدرت کی جھلک دیکھنی ہے تو موت کا نظام دیکھ لو. صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہ تعالیٰ زندگی کا بھی خالق ہے اور موت کا بھی خالق ہے، اور اللہ بہت رحمان الرحیم ہے. اللہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ نے ہمیں 14 معصومین عطا فرمائے. قیامت کے دن ہر شخص نفسی نفسی ربی نفسی پکار رہا ہوگا، اے اللہ مجھے معاف کر دیں. واحد یہ 14 ہستیاں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اور امام علی علیہ السلام فرما رہے ہوں گے، اے اللہ اے خدا میرے محبوں کو معاف فرما دے. اور بی بی زہرا سلام علیہا فرما رہی ہوں گی، اے اللہ میری اولاد کے محبوں کو معاف فرما دے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ نے 63 سال دین کے خاطر بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ عطا فرمائیں اور میں اللہ آپ کو عطا کروں. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اے جبرائیل جاؤ اللہ سے کہو، اے خدا آپ میری امت کو کیا عطا کرو گے. اللہ نے واضح قدرت آئی، اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اگر کوئی آپ کا کلمہ پڑھے گا اور اہل بیت سے محبت کرے گا اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں. میں مانگنے والا تیرا حبیب ہوں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آپ اللہ عطا کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا آواز خالق ایک آئی، اے میرے حبیب اب میں نے قیامت کی سور پھونکنے تلک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. اگر مرنے والا توبہ نہ کروا سکا تو اس کی اولاد پھر اس کی اولاد پھر اس کی اولاد پھر اس کی اولاد سینکڑوں سال بعد بھی معافی مانگے گی تو میں اسے آپ کے صدقے اور اہل بیت کے صدقے معاف فرما دوں گا. صلوات. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قبرستان جا رہے ہیں تو حضرت اب صحابہ سے کہا جلدی جلدی جاؤ، اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے. کچھ دیر بعد وہیں سے گزرے اور فرمایا کچھ دیر یہاں پر بیٹھ جاؤ اور اس کی بخشیت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
وہ قبر نہیں، یہ وہ قبر نہیں ہے جہاں آپ نے کہا تھا کہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عذاب نازل ہو رہا تھا تب بچنا ضروری تھا، اب رحمت خدا نازل ہو رہی ہے تو رحمت کے سائے میں بیٹھنا ضروری ہے۔ صلوات۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو غیب جانتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، ابھی تھوڑی دیر میں عذاب سے رحمت کا سفر کیسے طے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹے کی ماں اسے قرآن مجید کی تلاوت حاصل کروانے لے کر گئی۔ استاد نے اللہ کے گھر میں بٹھا کر اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، ادھر بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ادھر اللہ نے باپ کی قبر سے عذاب ہٹانا شروع کر دیا۔ صلوات۔ اللہ نے فرمایا اس کا بچہ مجھے توتلی زبان میں اٹک اٹک کر رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کروں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ صلوات۔ غیر ارادی طور پر جب بیٹے کی پڑھی ہوئی بسم اللہ باپ کے قبر کے عذاب کو ختم کر سکتی ہے تو اگر ہم ارادہ کر کے ختم قرآن کریں اور اہل بیت کی مجالس کروائیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ نہیں بنا دے گا۔ صلوات۔ اللہ تعالیٰ جس کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دلائے۔ اگر حسین اگر شہید نہ ہوتے تو گھر گھر میں یزید ہوتا۔ حسین وہ انقلاب لائے، بقا کی ایسی کتاب لائے جس کا عنوان ہے شہادت، حسین زندہ ہے تا قیامت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر سلام ہو کہ جنہوں نے دین کے خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے سامنے ان کے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہو، وہ حسین کہ جن کے سامنے ان کے جوان بیٹے قاسم کو شہید کیا ہو، وہ حسین کہ جن کے سامنے ان کے بھائی عباس کے بازو قلم کیے ہوں، وہ حسین کہ جن کے سامنے ان کے بیٹے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے سینے میں سینے میں تیر لگا ہو، وہ حسین کہ جنہوں نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہو، وہ حسین کہ جن کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 گھاؤ تلواروں کے ہوں، جو ان کے باوجود بھی سجدے میں جا کر کہیں سبحان ربی اعلیٰ و بحمدی، سبحان ربی اعلیٰ و بحمدی، سبحان ربی اعلیٰ و بحمدی، اور کہیں اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔
اسے حسین کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.